جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کا اخلاق ہی اصل میں آپ کا حسن ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حال کیسا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کریں اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے لیکن اگر ایک بھی آ جائے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان کے مہینے کو پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ سب سے بہتر کرے گا۔ یہ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا، لیکن غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کوئی بھی تعلق یا رشتہ جب آنسو صاف کرنے کی بجائے آنسو دینے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ رشتہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے۔